الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس شخص سے بات کا اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی جانب لوگوں کو بلانا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ اللہ اور اس کے دین برحق کی جانب ہو، اور دعوت و تبلیغ کا مقصد صرف یہ رہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا دین بلند ہو۔ دعوت حق کا فریضہ کسی متعین جماعت یا کسی خاص نسل اور کسی مخصوص زمانہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ وہ فریضہ ہے جو ہر دور میں اور امت محمدیہ کے ہر فرد پر حسب استطاعت عائد ہوتی ہے، اور امت کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ اجمی ہو یا عربی، بادشاہ ہو یا فقیر، حکومت ہو یا قوم، جو بھی اس مقدس دعوت کو لے کر اٹھے گا اسے عزت و سربلندی ملے گی، اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوگی، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اور صالح مومن بندوں میں سے اس کے لیے اعوان و انصار اور محافظ و مددگار عطا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین تمانا اور غالب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کی تلاوت کی تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، یہ اللہ کا بہترین بندہ ہے، یہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، جس نے اللہ کی دعوت قبول کی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلایا، اور دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں اس نے نیک عمل اور اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، متاع ایمان سے آراستہ فرمایا ہے، لہذا اس عظیم ترین نعمت یعنی اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانو، اس کے واجبات و حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، دین حق کی بھرپور تائید کرو، دشمنان دین کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں حق اور اہل حق کی نصرت و حمایت اور اہل باطل کو باطل و رسوا اور شکست خوردہ بنا کر ان کی طاقت کچل دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ باقی لوگوں کے اوپر اپنا ظلم اور تعدی نہ چلا سکے، اور منارے حق کو زمیں بوس کر کے حق کے رخ زیبا کو اپنی ملمہ سازیوں سے بدنما نہ کر سکے۔ اللہ کے بندو، ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے حق کو لازم پکڑو، اس کی تلقین و وصیت کرو، اس کی تائید و حمایت میں لگے رہو، اور اس کے اعوان و انصار بن کر جیو، کیونکہ جو معاشرہ حق کا ساتھ نہ دے اور کلمہ حق کو بلند نہ کرے وہ ہر طرح کے خیر و سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو امت حق کا علم بلند نہیں کرتی اور اس کے تقدس کا احترام نہیں کرتی تو وہ روئے زمین پر باقی بھی نہیں رہ جاتی۔ اللہ نے اہل باطل کے لیے ناکامی اور نامرادی لکھ دی ہے، اور اہل حق کے حصے میں فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی اور غلبہ و سلطنت مقدر کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین
قوی اور غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت و حیات ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے، جنہوں نے دعوت دین اور دعوت حق کی راہ میں اپنے مال لٹا دیے اور اپنی جانوں تک کی قربانیاں دے دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اور انہی کی قربانیوں سے دین اسلام کو غالب و ظاہر اور باطل کو پاش کر دیا۔ اپنے دین و ایمان کی بابت اللہ کا خوف کرو، اپنے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کرو، کوتاہیوں اور بدعمالیوں کے انجام سے ڈرو، قرآن کریم کی سنت و ہدایت کو لازم پکڑو، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا التزام ہی حق مبین ہے، اور حق کے بعد جو کچھ ہے وہ ضلال ہے۔ برائی کی دعوت دینے والے کونے کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحاد و بے دینی کے پیشوا جگہ جگہ پھیل چکے ہیں، اور اعلیٰ اقدار اخلاق و کردار کو مٹانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے۔ ایسے نازک حالات میں سوائے دین اسلام کی اور کوئی قلعہ نہیں جو ہمیں پناہ دے سکے۔ دین اسلام ہی وہ قلعہ ہے جو ہر اس شخص کی حفاظت کا ضامن ہے جو اس کے آغوش میں آ جائے۔ حفاظت کے ساتھ ہی اسلام اسے عزت و عظمت، شان و شوکت اور سیادت و سلطنت بھی عطا کرے گا۔ عزت و سربلندی صرف اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن دشمنان دین اسے نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المولا ونعم النصیر۔ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو۔ اس نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مولا اور مددگار ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دعوت اللہ کے تعلق سے مجھے عرض کرنی تھیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت اللہ کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔